بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زرغون شاہ اور یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پلینٹ پزلز۔ حماس اسرائیل جنگ کی صورتحال میں اگر کسی سٹیج پر اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنا پڑتا ہے یا اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کی طرف سے جواب میں ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں میزائل ایک ہی وقت میں فائر کیے جائیں گے۔ یہ ایران کی طرف سے اسرائیل کو پہلا جواب ہوگا۔ ایران گزشتہ 10 سال میں اپنے میزائلوں کو نہایت جدید کرنے میں بڑی مہارت سے آگے بڑھا ہے اور اس نے فتح میزائل جیسا ہائپر سونک میزائل تیار کر لیا ہے جو آواز کی رفتار سے تقریباً 15 گنا زیادہ سپیڈ سے پرواز کرتا ہے اور اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بناتا ہے۔ اور ایران کے اس ہائپر سونک میزائل کے تجربے نے نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ اسرائیل کو بھی اس وقت ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل نہ صرف کافی بلندی پہ پرواز کر سکتے ہیں بلکہ کافی سپیڈ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کے بیلسٹک میزائلوں میں قیام، ذوالفقار، رعد، شہاب، فتح اور زلزال قابل ذکر میزائل ہیں جو سپیڈ کے لحاظ سے بھی زبردست ہیں اور اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لحاظ سے بھی نہایت قابل اعتماد میزائل ہیں۔ ایرانی میزائلوں کو اسرائیل میں اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے 1000 سے لے کر 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ میزائل عراق اور شام کے اوپر سے آئیں گے۔ یہی دو وہ ملک ہیں جن سے کسی حد تک امکان ہے کہ وہ ایران کے میزائلوں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دیں، جبکہ اور ملک شاید ایسا نہ کریں، جن میں اردن جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ حال ہی میں کمانڈر US سینٹرل کمانڈ جنرل میکنزی نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے پاس تقریباً 3000 کے قریب بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ ایران کے حالیہ جدید ترین میزائلوں میں خرم شیر ایسا میزائل ہے جو 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ غدر یا سجیل جو ہے وہ بھی 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ شہاب یا ایماد جو ہے وہ 1300 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ خیبر شکن جو ہے وہ 1400 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ تو یہ ایران کے چند وہ ٹاپ کے میزائل ہیں جو 1000 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں اور اسرائیل تک پہنچنے کی اور اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران نے حال ہی میں اپنے جدید ترین ہائپر سونک میزائل فتح کا تجربہ کیا جو 870 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح میزائل کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ دوران پرواز اپنا جو کورس ہے، جو اپنا روٹ ہے وہ چینج کر سکتا ہے اور یہ ہائپر سونک میزائل کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کی رینج میں نہیں آ سکتا کیونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم اسے ٹریس نہیں کر سکتا، اور یہ میزائل مینورنگ کے ذریعے اپنے ہدف تک پہنچنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے مقابلے میں ایران کی فضائیہ شاید اتنی مضبوط نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس امریکہ کے جدید ترین F-16 اور F-35 طیارے موجود ہیں۔ ایران کی فضائیہ کے پاس جو اس وقت طیارے اویلیبل ہیں ان میں F-40، Su-24، F-45، معراج، MiG اور J-7 جیسے لڑاکا طیارے موجود ہیں جو اسرائیل تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کچھ طیاروں کو جیسے F-4 ہے ان کو فضا میں تیل مہیا کرنے کے لیے ایران کے پاس 3 یا 4 ایسے ٹینکر طیارے موجود ہیں جو F-4 کو ہوا میں تیل پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ایران پر اسرائیل حملہ کرتا ہے اور اسرائیل کی طرف سے حزب اللہ اگر میدان میں کود جاتی ہے تو یہ اسرائیل کے لیے سب سے مشکل، خطرناک اور انتہائی چیلنجنگ صورتحال ہوگی۔ ایران اگر حزب اللہ کو اپنے جو اس کے پاس ڈرونز ہیں، جو اس کے پاس خودکش ڈرونز ہیں وہ فراہم کرتا ہے تو حزب اللہ اسرائیل کے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی
حملے کے بعد حزب اللہ آلریڈی اسرائیل پر حملے کر رہا ہے۔ اس وقت وہ کہیں اسرائیلی ٹیلی کمیونیکیشن کو نشانہ بنا رہا ہے، کہیں وہ ڈرون کے ذریعے کسی فیسلٹی کو اڑا رہا ہے، اور کہیں وہ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلوں سے اسرائیلی ٹینکوں پر حملہ کر رہا ہے۔ حزب اللہ ایران پر اسرائیلی حملے کی صورت میں ہر صورت اس جنگ کا حصہ ہوگی، جو اسرائیل کے لیے نہایت چیلنجنگ صورتحال ہوگی۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کی صورت میں ایران حزب اللہ کو نہ صرف اسلحہ اور گولہ بارود دے گا، بلکہ اپنے خودکش ڈرون جو اس نے حال ہی میں کچھ روس کو بھی دیے تھے وہ حزب اللہ کو سپلائی کرے گا۔ ایران کی طرف سے حزب اللہ کو سپلائی کیے جانے والے ان خودکش ڈرونز میں رعد، معراج، عرش، شاہد وغیرہ شامل ہیں، جو لبنان آسانی سے اپنے ساؤتھ سے حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیلی علاقوں پر فائر کر سکتا ہے، اور حزب اللہ ایک ہی وقت میں کئی سو یہ ڈرون اسرائیل پر بھیج سکتا ہے، جو خودکش ڈرون ہوں گے اور اسرائیلی فیسلٹیز کو یہ تباہ کریں گے۔ اگرچہ اسرائیل کے پاس اس کے مختلف ڈیفنس سسٹم جن میں آئرن ڈوم، ایرو اور ڈیوڈ سلنگ وغیرہ شامل ہیں وہ نہایت مؤثر ہیں، تاہم حزب اللہ اگر اسرائیل پر ایک ہی وقت میں کئی ہزار میزائل یا ڈرون فائر کرتا ہے، خودکش ڈرون، تو اسرائیل کے اس ڈیفنس سسٹم کو ان سب ڈرونز کو گرانا ناممکن ہوگا۔ اگرچہ وہ کافی حد تک اس کو ہٹ کر سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں، لیکن ان سب ڈرونز کو ایک ہی بار گرانا اسرائیل کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ حزب اللہ کی سب سے بہترین اسٹریٹجی ہوگی۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کے پاس ایک تیسری آپشن یہ ہوگی کہ وہ ڈائریکٹ لبنان میں اور شام میں اپنی فوجیں بھیجے، جہاں سے وہ اسرائیل پر مکمل طور پر حملہ آور ہو۔ لیکن اس آپشن کا امکان کم ہے، کیونکہ ایران نے اگر اپنی فوجیں انوالو کی تو پھر اسرائیل کے حمایتی خصوصاً امریکہ اور یورپ بھی اپنی فوجیں علاقے میں بھیج سکتے ہیں۔ ایران کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس اس وقت تقریباً 300 بہترین لڑاکا طیارے موجود ہیں، جن میں F-16 اور F-35 شامل ہیں۔ ایران پر فضائی حملوں کے لیے اسرائیل کے جنگی طیاروں کو لبنان، شام، عراق، جارڈن اور سعودی عرب وغیرہ کے اوپر سے آنا ہوگا، اور ممکن نہیں کہ یہ تمام ممالک اسرائیلی جنگی طیاروں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیں۔ ماہرین کے مطابق ایران کے لیے اسرائیلی حملوں کا بہترین جواب اپنی حمایت یافتہ ملیشیاز کے ذریعے مختلف سمتوں سے اسرائیل پر حملے ہوگا۔ ایران اس وقت تقریباً اسرائیل کے ارد گرد اس کے یعنی کہ جنوب میں، شمال میں اور مشرق و مغرب میں 12 مختلف قسم کی ملیشیاز کو سپورٹ کرتا ہے۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل اگر ایران پر حملہ کر دیتا ہے تو ایران کا سب سے پہلا اور فوری جواب اسرائیل پر میزائلوں کی بارش ہوگا، اور ان میں بیلسٹک اور کروز میزائل شامل ہوں گے۔ دوسری صورت ایران کے پاس یہ بنتی ہے کہ وہ حزب اللہ اور دیگر اپنی پراکسیز کے ذریعے اسرائیل پر چاروں اطراف سے حملہ کرے اور انہیں گولہ بارود اور ڈرونز اور میزائل جو ہے وہ فراہم کرے۔ اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کے پاس تیسری آپشن ایرانی فوجوں کا شام اور لبنان وغیرہ میں بھیجنا ہوگا۔ یہ آپشن ماہرین کے مطابق اتنی وائبل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے جنگ پھیل سکتی ہے اور دیگر ممالک کی جو اسرائیل کے سرپرست ہیں یا اسرائیل جن کا بغل بچہ ہے پھر وہ بھی اپنی فوجیں بھیجیں گے اور صورتحال مزید کمپلیکیٹ ہو جائے گی، اور اگر صورتحال مزید کمپلیکیٹ ہوتی ہے تو نتائج کچھ مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایران شاید اس آپشن پر عمل نہ کرے بلکہ اپنی پراکسیز ہی کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کرے، یا ایران ہی سے میزائل فائر کیے جائیں، چاہے وہ گراؤنڈ سے لانچ ہوں یا وہ ڈرونز وغیرہ سے فائر کیے جائیں، تو یہ بھی ایک آپشن ایران کے پاس موجود رہے گی۔ تاہم یہ جنگ ابھی تک تو شروع نہیں ہوئی، لیکن اس جنگ کا خطرہ موجود ہے، تاہم ایران اس ساری چیزوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ بھی اپنی تیاری میں ہے، اور ایران کا
ہائپرسونک فتح میزائل اسرائیل کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ پلینٹ پزل کی آج کی ایپیسوڈ سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔